وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد كتابه ولا معصوم بعد عصمته ولا سنة بعد سنته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے لیے انتہائی واجب القدر صد احترام معزز و مکرم سامعین کرام، کافی دیر سے آج کی اس محفل میں آپ تشریف فرما ہے کہ اسی دوران مجھے بھی چند باتیں کہنے کا موقع دیا گیا۔ مجھ سے قبل حسین آواز کے مالک مولانا نبیل احمد صاحب جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اور اپنے کلام میں اپنی خوبصورت آواز میں حضرت صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہے تھے، میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی اسی عنوان کو آگے لے کر چند باتیں عرض کروں۔ یاد رکھیے گا اس دنیا کائنات کے نظام کو وجود بخشنے کے بعد اللہ نے انسانیت کی جب تخلیق فرمائی تو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بھی شروع فرمایا تاکہ انسان اس کے سامنے دو رستے رکھے گئے، ایک ہدایت کا تو دوسرا گمراہی کا۔ پھر اس رستوں کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت کا سلسلہ شروع فرمایا کہ ہر دور میں ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں آتا چلا گیا اور انسانیت کو اس کا مقصود اصلی بتلاتا چلا گیا اور اس کو ان دو رستوں کی شناخت اور پہچان کرواتا چلا گیا کہ اے انسان، یہ رستہ تیرے سامنے ہدایت کا ہے، اس کی سیڑھیوں پہ چڑھنا شروع کرے گا تو جنت تک پہنچ جائے گا، یہ رستہ گمراہی کا ہے، اگر اس کو چوز کر کے اختیار کر کے اس پہ چلے گا تو یہ تجھے جہنم تک لے جائے گا۔ ہر دور میں نبی آ کے اس کی شناخت کرواتا چلا گیا، اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول اپنے اختیار سے رسول اور نبی نہیں بن سکتا۔ اگر بندہ کہے کہ میں عبادات کر کے، میں رضایات کر کے، میں نمازوں کو پڑھ کے، میں روزوں کو رکھ کے، میں صدقات و زکوٰۃ کے انبار لگا کے نبی کے رتبے پہ پہنچ جاؤں، رسول کے رتبے پہ پہنچ جاؤں،
اللہ کہتا ہے نہیں پہنچ سکتا۔ رسول بننا اور نبی بننا یہ عبادات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ میں اللہ کی قدرت کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کوئی رسول بنے گا تو میرے اختیار سے بنے گا، کوئی نبی آئے گا تو میں اسے نبی بنا کے بھیجوں گا، خود کوئی بھی نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جو نبی آیا اپنے اپنے زمانہ میں، جو رسول آیا شریعت کے احکامات کو لے کر دنیا والوں کے سامنے عیاں کرتا چلا گیا۔ اس کی موجودگی میں اس نبی اور رسول کے ہوتے ہوئے اس نبی اور رسول کے احکامات کو تسلیم کر کے اس کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جس نے اس کا ساتھ دیا تھا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات پہ بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات کے سلسلہ میں 1,24,000 کم و بیش نبی آتے چلے گئے۔ ان تمام کے تمام نبیوں میں سے اللہ نے 3 سے 4 نبیوں کو خاص کیا تھا اور انہیں جلیل القدر نبی بنا کے دیگر تمام نبیوں سے رفعت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا۔ پھر ان تمام میں سے اللہ نے آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کو چنا۔ مکے کی دھرتی سے ایک یتیم بچے کا انتخاب کیا، 40 سال کا عرصہ اس کا گزرا، اللہ نے ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجا کے اسے 1,24,000 نبیوں پہ امتیاز بخش کے سب سے افضل بنا کے رکھ دیا۔ جس طرح تمام کے تمام انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ہے تو کون ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ تمام کے تمام نبیوں کے دور میں ان کی امتوں کے صحابہ میں سے اگر سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کی اگر ہے تو وہ آمینہ کے لال کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب ان صحابہ میں سے، ان صحابہ کے گلشن میں سے اللہ نے ہر ایک صحابی کو ایک رتبے پہ فائز کیا تھا، ایک مقام عطا کیا تھا۔ جس طرح ہر نبی اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی خصوصیت سے وابستہ تھا، لیکن تمام کے تمام نبیوں میں سے اللہ نے چند کو خاص کیا تھا۔ اسی طرح اسی امت محمدیہ میں سے بھی ہر صحابی چاہے وہ سب سے چھوٹے درجے کا صحابی ہے یا صدیق اکبر جیسا صحابی ہے، ہر صحابی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اپنے اپنے درجے پہ ہے، لیکن سارے صحابہ میں سے اللہ نے 4 کا انتخاب کیا تھا، انہیں خلفائے اربعہ کہہ کے سارے صحابہ پہ فضیلت سے نواز دیا تھا اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کا انتخاب کیا، حضرت فاروق اعظم کا انتخاب کیا، حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا، حضرت حیدر کرار کا انتخاب کیا۔ اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ان کو تمام کی تمام امت اور صحابہ پہ کیا عطا فرما دی؟ فضیلت اور فوقیت عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے جس طرح جلیل القدر نبیوں میں سے آمینہ کے لال کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے تمام کے تمام انبیاء پہ فضیلت بخشی تھی، اسی طرح اللہ نے ابو قحافہ کے لخت جگر کو، سلمہ کے لخت جگر کو، یار غار و مزار کو، جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے مصلی امامت پہ کھڑا کروا کے ساری کی ساری صحابہ کی جماعت اور چاروں میں سے بھی فضیلت سے نواز دی۔
اس پہ بھی اتفاق ہے. کسی کی صحابی کی بھی فضیلت کا انکار نہیں ہے، ہر صحابی کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن صدیق اکبر کی فضیلت کا مقابلہ کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا. قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات حضرات صحابہ کرام کی گواہی دیتی ہے. پیارے پیغمبر کے سینکڑوں فرامین حضرات صحابہ کرام کی عظمت پہ دال نظر آتے ہیں. کہیں پر میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. لوگوں میرے صحابہ کو ان کے بارے میں میں اللہ سے ڈرنا، میں اللہ سے ڈرنا، میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد ان کو نشان ہدف نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی فقد آذانی فقد آذ اللہ. لوگوں یاد رکھنا، کہیں مولویوں کے قصے کہانیوں میں آ کے، کہیں تاریخ کی گندی کچہری میں آ کے صحابہ کے خلاف بولنے نہ لگ پڑنا، اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف استعمال نہ کرنے لگ پڑنا. یاد رکھنا، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے صحابہ کی وجہ سے صحابہ سے محبت نہیں کی، بلکہ میں محمد عربی کی ذات کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میں محمد عربی کی ذات کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو آزادی، یاد رکھنا، اس نے میں محمد عربی کو آزادی. جس نے محمد عربی کو آزادی اس نے رب محمد عربی کو آزادی. صحابہ کے بارے میں احتیاط کریے. آج کا ملا، آج کا مولوی تاریخ کے اوراق اٹھا کے صحابہ کی عظمت پہ حملہ ور ہونے لگتا ہے کہ فلاں صحابی نے یوں کر دیا، فلاں صحابی نے یوں کر دیا. الیاذ باللہ. صحابہ میرے پیغمبر کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، جب روپوش ہو کے پردہ فرما کے میرے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ الیاذ باللہ نقل کفر نباشد صحابہ مرتد ہو گئے تھے. تمہیں یہ کس نے بتلا دیا؟ تم نے تاریخ کے اوراق اٹھا کے تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدیق اکبر پیارے پیغمبر کا مال کھا گئے تھے، پیارے پیغمبر کی آل کا مال کھا گئے تھے. تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو نے صدیق اکبر کی سیرت کو کہاں پڑھا؟ تو میں تجھے بتاتا ہوں، وہ صدیق اکبر جس کے خلاف تو اپنی زبانوں کو تراشتا ہے اور ان کے خلاف بکواسات کرنے لگتا ہے، تمہیں کیا پتا ہو صدیق اکبر کی شخصیت کا نام تھا؟ تو نے کہاں سے پڑھا تھا صدیق اکبر کی عظمت کو؟ ان کی سیرت کو کہاں پڑھا تھا؟ وہ کیسے مال کھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنی جان، جنہوں نے اپنی اولاد پیارے پیغمبر کے قدموں میں وار کے رکھ دی ہو، وہ آقا کا مال کھائیں گے؟ بتلائیے مجھے. پیارے پیغمبر نے جان کی قربانی مانگی. اے صدیق، ہجرت والی رات ہے، چل میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ چل. اس وقت جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کفن کو سر پہ باندھ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ چلنا تھا. اس لیے کہ مشرکین مکہ نے
پیارے پیغمبر کے سر اقدس کی بھی قیمت مقرر کر رکھی تھی کہ جس نے محمد عربی کا پتہ بتلایا اسے بھی 100 اونٹ دیے جائیں گے، جس نے صدیق اکبر کا پتہ بتلایا اسے بھی 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ایسی کشمکش میں 4 ساتھ چلنے والے کا نام کیا تھا؟ اونچی آواز سے نام لی، کیا نام تھا؟ تو نے پڑھا کیا ہے؟ وہی ہجرت والی رات تھی، صدیق اکبر آقا کے ہمراہ چل رہے ہیں، رستے میں صدیق کبھی آقا کے دائیں دوڑ کے آتا ہے، دائیں جانب آتا ہے تو دوڑ کے بائیں جانب آنے لگتا ہے، بائیں جانب آتا ہے تو دوڑ کے آگے آتا ہے، آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو دوڑ کے پیچھے آنے لگتا ہے۔ میرے پیغمبر پوچھنے لگتے ہیں صدیق یہ کشمکش کیسی ہے؟ صدیق کہتے ہیں آقا میں جب دائیں جانب چلنے لگتا ہوں مجھے خطرہ ستانے لگتا ہے کہیں سے دشمن بائیں جانب سے وار نہ کر دے، میں دوڑ کے بائیں جانب آتا ہوں تاکہ تیر اگر چلے تو پہلے صدیق اکبر کے سینے پہ لگے، پھر میں دائیں جانب آتا ہوں، مجھے آگے کا خطرہ ستانے لگتا ہے، میں دوڑ کے آگے آتا ہوں، پیچھے کا خطرہ ستانے لگتا ہے، دوڑ کے پیچھے آتا ہوں۔ یہ محبت کرنے والا کیا آقا کا مال کھائے؟ مجھے بتلائیے تو نے کہاں سے پڑھ لیا؟ یہی صدیق اکبر تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیارے پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا تھا، صحابہ حالات کشیدگی میں داخل ہو چکے ہیں، مال و دولت کی ضرورت ہے، مال لاؤ مال۔ فاروق اعظم نے خیال کیا ہر دفعہ صدیق مجھ سے نمبر لے کے آگے نکل جاتے ہیں، آج موقع ہے، صدیق اکبر کے حالات اتنے اچھے نہیں، میں فاروق اعظم کے حالات بڑے اچھے ہیں، نمبر آگے لے جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے جتنا گھر پہ مال تھا تو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑائے، آدھا اٹھا کے پیارے پیغمبر کے قدموں میں لائے، مال کا ڈھیر لگ گیا۔ وہاں سے صدیق اکبر آئے، مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، صدیق نے ایک چادر پکڑی ہوئی ہے، چادر کی گٹھری بنا کے تھوڑا سا مال ہے، آج فاروق اعظم نے مال و دولت کے انبار لگا دیا۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا فاروق کیا لے کے آیا؟ فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا مال تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑ آیا، آدھا آپ کے قدموں میں لے آیا۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا صدیق تو بتا تو کیا لے کے آیا؟ صدیق نے کہا یا رسول اللہ جتنا مال تھا سارا اکٹھا کیا، حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو دیا، دیواروں پہ ہاتھ میں پھیرنے لگا، کہیں کوئی سوئی باقی نہ بچے، جتنا مال تھا صدیق سارا اٹھا کے اپنے یار کے قدموں میں لے آیا۔ آقا نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑا۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بدن پہ سوتی کا لباس تھا، میں نے لباس کو اتارا، میں نے ٹاٹ کا لباس بنایا، میں نے ٹاٹ کا لباس اپنے بدن پہ سجایا، بٹن نہیں تھے، میں نے کانٹے کے بٹن لگائے، میں آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اسی مجلس میں حضرت جبریل وحی لے کے اتر آئے، پیارے پیغمبر نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، کانٹے کے بٹن لگائے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا جبریل یہ لباس کیوں پہنا؟ جبریل یہ لباس کیوں پہنا؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ
جب دھرتی پہ آپ کے یار صدیق اکبر نے یہ لباس زیب تن کیا تھا، ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹے کے بٹن لگائے تھے، اللہ کو یہ لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عرشوں پہ اعلان کر کے رکھ دیا، آج سارے اپنا لباس اتارو اور صدیق اکبر کی نکالی کر کے ٹاٹ کا لباس پہنو۔ یہ صدیق اکبر تھا، تو نے کیا پہچانا؟ صدیق اکبر کی فضیلت کو تو اپناؤ، پڑھو تو صحیح۔ صدیق کی شخصیت کا نام تھا۔ آج تم کہتے ہو فاروق اعظم نے یہ کر دیا، حضرت عمر نے یہ کر دیا، پیارے پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں، یہ بڑا اعتراض ہے ان کا، سن لیجئے، آخری وقت میں اپنی وفات سے 5 دن قبل اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تھا قلم کاغذ لے کے آؤ، میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں تحریر کی کیا ضرورت، ہمارے پاس اللہ کا قرآن جو موجود ہے۔ تم کہتے ہو کہ فاروق اعظم نے پیارے پیغمبر کی حکم کی نافرمانی کی تھی، تمہیں کس نے بتلا دیا کہ یہ نافرمانی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فاروق اعظم نے قلم نہیں دیا تھا، دوات نہیں دی تھی، کاغذ نہیں دیا تھا، تو یہ حکم صرف فاروق اعظم کے لیے تو نہیں تھا، سارے صحابہ کے لیے تھا۔ باقی صحابہ پیش کرتے نا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو پتا تھا کہ پیارے پیغمبر امتحان لے رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ عمر 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ فاروق اعظم پہ اعتراض کرتے ہو، وہ فاروق اعظم جو رات کی تاریکی میں مدینہ کی گلیوں کے چکر لگاتا نظر آتا ہے کہ کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے بلک تو نہیں رہا، کوئی بیوہ بھوک پیاس کی وجہ سے تو نہیں بیٹھی، اپنے کاندھوں سے سامان اٹھا کے وقت کا حاکم پہنچاتا نظر آتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جس نے اعلان کر رکھا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو میں عمر سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس فاروق اعظم نے ایسا کرنا تھا، اس پر تم گفتگو کرتے ہو۔ اس فاروق اعظم کو نشانہ ہدف بناتے ہو۔ وہی فاروق اعظم ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی تھی، اور ایسی حکومت کی تھی کہ رومیوں نے اپنے سر فاروق اعظم کے قدموں پہ جھکانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس فاروق اعظم کو گفتگو بناتے ہو۔ اس عثمان غنی کو نشانہ ہدف بنانے کی کوشش کرتے ہو، جس کو میرے نبی نے ایک نہیں بلکہ اپنی 2 بیٹیاں دی ہوئی تھی، اور فرمایا تھا اے عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے چلی جاتی، میں محمد تجھے 40 کی 40 بیٹیاں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس عثمان غنی کو نشانہ ہدف بناتے ہو۔ یہ وہی عثمان تھا کہ میرے آقا اعلان کریں مسجد نبوی کی وسعت کے لیے جگہ چاہیے، تو عثمان غنی لے آ کے قدموں میں پیش کر دے۔ میرے آقا اعلان کریں پیسہ چاہیے تو 300 اونٹ مال و دولت سے لدے لا کر پیش کر دے۔ اس عثمان غنی پر بولتے ہو، اس امیر معاویہ پر بھونکتے ہو کہ جس امیر معاویہ نے سلطنت ایسی قائم کی تھی
ایسی قائم کی تھی، کبھی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے تو کر کے دیکھنا کہ جن فتنوں نے حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر سر اٹھایا تھا، پھر حضرت علی کے دور کے اندر ان فتنوں نے حضرت علی کی حکومت نہیں چلنے دی تھی، اسی امیر معاویہ نے ان کا سدے باب کیا تھا۔ یہ وہی امیر معاویہ ہیں جو خال المومنین کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں کہ میرے حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حفصہ پیارے پیغمبر کی زوجہ تھی۔ یہ وہی امیر معاویہ ہے کہ پیارے پیغمبر کے بال پیارے پیغمبر کے ناخن تراشتے ہیں تو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، اور فوت ہونے سے قبل یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو یہ بال اور یہ ناخن کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، کچھ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا، کچھ میرے ناک میں رکھ دینا، کچھ میرے کانوں میں رکھ دینا، پیارے پیغمبر کی دی ہوئی چادر میں مجھے کفن دینا۔ تم اس امیر معاویہ پہ بکواسات کرتے اس امیر معاویہ کو نشانہ ہدف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ آخری بات کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین جن کا لقب ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک جانب امیر معاویہ ہیں، دوسری جانب حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں جو تتمہ خلفائے راشدہ ہیں، کیا خیال ہے آپ کا عبداللہ کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے تاریخی جملہ کہا جو تاریخ کے صفحات نے اپنے اوپر نقش کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہاں صحابی اور کہاں تابعی، کہاں صحابی اور کہاں تابعی۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے ملا اکٹھے ہو جائیں، پوری جو دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے ولی کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے پہ کھڑے ہوتے چلے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے امیر معاویہ کے قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ریت کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے میرے پیغمبر کا دیدار کیا تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ جنگیں لڑی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے کہاں صحابی کہاں تابعی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی عظمت، اپنے مقام، اپنے مرتبے کے اعتبار سے بڑے بلند و بالا ہوں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو وہ اونٹ، وہ گھوڑا جو حضرت امیر معاویہ نے اس کے مصطفیٰ میں سرشار ہو کر پیارے پیغمبر کے ساتھ جہاد میں دوڑایا تھا، اس گھوڑے کے سمو نے نیچے زمین پہ اپنے قدم لگے تھے، وہ سمے لگے تھے، ان سے جو غبار اٹھی تھی وہ غبار جو گھوڑے کے نتلوں میں داخل ہوئی تھی، عمر بن عبدالعزیز ان نتلوں میں لگی ہوئی غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس امیر معاویہ پہ بولتے الغرض یہ کہ صحابہ کی شخصیات، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو جو مائیں سن رہی ہیں یا آپ سن رہے ہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیجیے۔ آج کے فتنے آپ کو اپنے آپ کے بچوں کو اپنے چنگل میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو سیرت صحابہ پڑھائیے، ان کو تعارف کروائیے کہ کون تھے صحابہ، ان کو یہی پیغام سنائیے، یہی سوتے ہوئے کہانیاں سنائیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں عظمت صحابہ کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا